علم صرف میں آپ ابتداً کچھ اسباق پڑھتے ہیں، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، ٹھیک ہے. پھر ابواب کا بیان پڑھتے ہیں، صحیح ہے، کہ ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مزید فی کے ابواب، رباعی مجرد کے ابواب، رباعی مزید فی کے ابواب، ٹھیک ہے. یہ بہت ساری چیزیں آپ لوگ پڑھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اسباق پڑھتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، عربی عبارت پڑھنے میں سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صیغے کی پہچان کرنا. ترکیب بھی بعد میں ہوتی ہے، ترجمہ بھی بعد میں ہوتا ہے، عبارت کا مفہوم سمجھنا بھی بعد میں ہوتا ہے، اعراب لگانا بھی بعد میں ہوتا ہے. سب سے پہلا کام عربی عبارت کو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے؟ اس میں موجود صیغوں کی پہچان کرنا. صحیح ہے، الگ الگ صیغے، مفرد صیغے جو الگ الگ ہیں، جو اکائیاں ہیں کسی بھی کلام کی، ان کلمات کی صرفی تحقیق کرنا، صرف کی حیثیت سے وہ کیا ہیں، صحیح ہے، اس کو پہچاننا. جب آپ کو ایک ایک کلمے کے بارے میں صرفی تحقیق معلوم ہو جائے گی، پھر آپ ان کلمات کو جوڑو گے تو نحوی ترکیب ہوگی. جب صرفی تحقیق اور نحوی ترکیب، صرفی تحقیق، ہر صیغے کی صرفی تحقیق اور تمام کلمات کی نحوی ترکیب جب آپ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ کے لیے اعراب لگانا بھی آسان، ترجمہ کرنا بھی آسان، مفہوم سمجھنا بھی آسان، کیونکہ آپ عبارت پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اعراب لگاتے ہو، اور اعراب لگانے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 4 سے 5 کلمات آ رہے ہیں، ان کا آپس میں باہمی ربط اور تعلق کیا ہے. تو یہ باہمی ربط اور تعلق کون بتائے گا؟ علم نحو بتائے گی. نحوی ترکیب بنائے گی کہ یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ فعل مجہول ہے، یہ اس کا نائب الفاعل ہے، یہ فعل ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے، یہ جار ہے، یہ اس کا مجرور ہے. تو آپ کو پتا ہوگا فاعل اور نائب الفاعل پر آپ نے ضمہ دینا ہے، مفعولات جتنے بھی آئیں گے ان پر آپ نے نصب دینا ہے، حال تمیز آئے گا اس پر آپ نے نصب دینا ہے، جار کے بعد مجرور آئے گا تو اس کو آپ نے جر دینا ہے، مضاف کے بعد مضاف الیہ آئے گا تو مضاف الیہ کو آپ نے کیا دینا ہے؟ جر دینا ہے. منصرف ہے تو تنوین آ جائے گی، زیر بھی آ جائے گی. غیر منصرف ہے، صحیح ہے، تو اس پر تنوین اور کسرہ وغیرہ نہیں آئے گا. تو یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ علم نحو. تو علم صرف اور علم نحو دونوں کے قواعد ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں کو ساتھ چلائیں گے آپ، دونوں کا امپلیمنٹ کرتے جائیں گے، آپ کی عبارت پر اعراب بھی لگتا چلا جائے گا، ترکیب بھی ہوتی چلی جائے گی، ذہن میں سمجھ میں آتا رہے گا کہ کس کلمے کا دوسرے کلمے سے کیا تعلق ہے. اور جب تعلق آپ کو پتہ چل گیا، نحوی ترکیب اور صرفی تحقیق دونوں آپ کو معلوم ہو گئی، تو آپ کے لیے عبارت پر ترجمہ، آپ کے لیے عبارت پر اعراب لگانا، اس کا ترجمہ کرنا اور اس ترجمے سے اس کا مفہوم سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ عبارت پڑھنے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 مراحل ہوتی ہیں. نمبر 1 اعراب لگانا، نمبر 2 اس کی نحوی ترکیب کرنا، صحیح ہے. ترجمہ کرتے ہوئے، یہ عبارت پڑھتے ہوئے ہم ترکیب لکھتے نہیں ہیں لیکن ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ اس کلمے کا اس کلمے سے کیا ہے تعلق ہے. وہ نحوی ترکیب ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کسی بھی جملے کو پڑھتے ہوئے، صحیح ہے. تو عربی عبارت پڑھتے ہوئے پہلا کام کیا ہے؟ اعراب لگانا. نمبر 2 نحوی ترکیب سمجھنا. نمبر 3 پھر اس کا ترجمہ کرنا. تو اب ان تمام باتوں میں عبارت پڑھنے میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس عبارت میں موجود مختلف صیغوں کی صرفی تحقیق کرنا، یعنی علم صرف کی روح سے کون سا کلمہ کیا ہے اس کے بارے میں جاننا، صحیح ہے.